بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائق صد احترام دوستوں، بھائیوں اور عزیز مہمانوں، اللہ رب العزت کی توفیق کے خاص سے آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے 27.5 پارے مکمل کر لیے. آج کی منزل 12 رکوعات پہ مشتمل تھی اور آیات بینات کی تعداد 88. سورہ حدید سے ہم نے منزل کو شروع کیا ہے. آج ساری منزل مدنی منزل تھی. یہ آیتیں ساری مدنی آیتیں تھیں اور جو 28واں پارہ ہے یہ سارا ہی مدنی سے پارہ ہے. اور 27ویں پارے کا ہم نے آخری سورت الحدید پڑھی ہے، وہ بھی مدنی سورت ہے. اس صورت کو اللہ کریم نے اپنی تسبیح ہی سے شروع فرمایا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو رب کی تسبیح ہی نہ کر رہی ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر ایک اس کی تسبیح ہی کر رہا ہے. سبحان اللہ. اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے. جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی وہ ہوگا. ظاہر میں بھی وہی ہے، باطن میں بھی وہی ہے. ہر ایک کو جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے. اسی کی بادشاہی ہے زمینوں میں، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں. جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو اترتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو زمین کے اندر جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو زمین باہر نکالتی ہے اسے بھی جانتا ہے. وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو. وہ تو تمہارے بھی ساتھ ہے، صرف ادھر ہی نہیں، ہر جگہ. وہ تمہارے بھی اندر بھی ہے، تمہارے باہر بھی ہے. پر تم نہ دیکھو تو بادشاہی تمہاری، وہ تمہارے اندر ہر جگہ ہے. تمہارے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے. دیکھتے نہیں ہو کچھ حصہ رات کا دن میں داخل کرتا چلا جاتا ہے، کبھی دن کو رات میں داخل کرتا چلا جاتا ہے. اس کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں، اس کو پہچانو. پھر فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس رسول پر. کمال ہے کہ بات بھی ایمانداروں سے ہو رہی ہے، پھر ایمانداروں کو فرمایا جا رہا ہے اللہ اور اس رسول پر ایمان لے آؤ. ہائے ہائے ہائے. اب اگلی بات جو شروع کی ہے یہیں سے قرآن حکیم نے شروع سے خرچ کرو اس مال کو جو رب کریم نے تمہیں عارضی طور پہ دے رکھا ہے. تم مالک نہیں ہو، تمہیں اس نے نائب بنایا ہے، تمہیں اس مال پر وکیل بنایا ہے، اس مال پر تمہیں عارضی طور پہ خلیفہ بنایا ہے. مالک حقیقی وہی ہے. یہ تم جانشین اس وقت اس مال کے ہو. تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. کتنے ہو گزرے، کہاں گئے مالدار، کہاں بڑے بڑے لینڈ لارڈ گئے. وہ گئے، تم آگے ہو، تم نہیں رہو گے. یہ چیز آگے چلتی چلے جائے گی، تم بھی جاؤ گے قبروں کو. کس چیز پر فخر کر رہے ہو؟ یہ مال تمہارا نہیں ہے. بادشاہی شروع میں نہیں سنا قرآن مجید میں اسی آیت میں کہ شروع میں یہ فرما دیا ساری زمین و آسمانوں کی بادشاہی اسی مالک کی ہے. تو لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو. وقتی طور پہ اس نے تمہیں اپنا خلیفہ، اپنا وکیل، اپنا جانشین بنایا ہے. یہ مال تم اس طرح اس کو خرچ کرو. اب ایک مالک ہوگا، وہ اپنے وکیل کو کہے، وہ اپنے نوکر کو کہے، وہ اپنے نائب کو کہے، وہ اپنے خلیفے کو کہے بھئی یہ مال اس طرح تقسیم کر، اس کو یہاں تقسیم کر، اس کو یہاں تقسیم کر دے. وہ نہیں تقسیم کرے گا. تو نوکر ہے اس کا، تیری کیا مجال ہے؟ مالک ہے اور تو خرچ نہ کرے. وہ فرما رہا ہے تو خرچ بھی کر، اجر بھی تجھے عطا کر. مال بھی میرا، تو خرچ کر. تو میرا نائب ہے، خرچ بھی کر اور تجھے مالا مال ادھر بھی کر دوں گا، آگے بھی مالا مال کر دوں گا. تو تمہیں ہو کیا گیا؟ تم خرچ کرتے کیوں نہیں ہو؟
میراث زمین و آسمان کی تو ساری رب کریم کی ہے، تمہاری ہے کیا؟ تمہارا ہے کیا یہاں؟ یہ تو سب کچھ رب کریم کا ہے، یہ میراث زمین و آسمان کی ساری اسی کی ہے، تم خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر میں اتنا کریم ہوں، دیکھو تو صحیح کہ تم وہ خرچ کرو گے نا جو میرا ہی دیا ہوا، تم خرچ کرو گے نا تو میں اس کو اس دنیا میں 10 گنا اور بڑھا دوں گا، آخرت میں 70 گنا کر دوں گا، اور رمضان شریف ہوا تو 70 گنا ادھر ہی کر دوں گا، اور 700 گنا سے آگے بڑھا دوں گا۔ یہ مال تو سارا میرا ہے، تمہارا ہے کیا؟ تو تم خرچ کرو، میں حکم دے رہا ہوں خرچ کرو میرا مال، تو تم خرچ نہیں کرو، مالک بن بیٹھے ہو، نافرمانی کر رہے ہو میری۔ میں کہہ رہا ہوں خرچ کرو، میں مالک ہوں، تجھے نوکر رکھا ہے، نوکر جو تو نخرہ کیا ہے، نوکر آگے سے نافرمانی کرے، مالک دھتکار کے باہر نکال دیتا ہے۔ بخل سے بچو، لوگوں کو وہ لوگ جو بخل خود بھی کرتے ہیں، بخیلی خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخیلی کا درس دیتے ہیں۔ اللہ کریم ایسوں سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کی زندگی کو اتنا تنگ کر دیتا ہے، لوگوں سے اس بخیل کو دور کر دیتا ہے، جنت سے دور کر دیتا ہے، اپنے سے دور کر دیتا ہے، ہاں جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ جو سخی ہے، جو خرچ کرتا ہے، وہ لوگوں کے بھی قریب کر دیتا ہوں، جنت کے بھی قریب کر دیتا ہوں، اپنے بھی قریب کر دیتا ہوں، ہاں جہنم سے بڑا اس کو دور کر دیتا ہوں۔ کیا عظیم مثالیں ہیں، کیا سمجھا کے باتیں کی گئی۔ اتنا غافل انسان جس کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بیٹھا آقا کی بارگاہ میں، یہ آیتیں ہوئی نازل، اور رب کریم نے فرمایا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے نا، اس کو میں ایک اور طریقے سے بھی آپ کو اس کا اجر دوں گا کہ میں یہ سمجھوں گا یہ تم نے مال تو میرا ہی خرچ کیا ہے نا، میں یوں سمجھوں گا جیسے تم نے مجھے قرض حسنہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا قربان جائیں، کیا اس کے لطف ہیں، کیا مہربانیاں ہیں۔ مال اسی کا، وہ فرما رہا ہے اس کو خرچ کر، تو خرچ کرے گا، وہ فرماتا ہے میں اپنی قدرت کے دانے ہاتھ سے اسے وصول کروں گا جیسے تو مجھے قرضہ حسنہ دے رہا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام ہیں، نام ان کا ہے ابو الدحدہ۔ یہ جب آیتیں نازل ہوئیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، حیران ہو گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خرچ کریں تو یہ اللہ کو قرضہ حسنہ جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کرتا ہے آپ کہ یہ آیتیں پھر نہیں آپ پڑھ دیتے ہیں؟ آقا نے پھر آیتیں پڑھی۔ اس نے عرض کی میرے آقا اپنا دست اقدس آگے بڑھائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر دست اقدس آگے کیا، اس نے آقا کے ہاتھ کو پکڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر گواہ ہو جائیں 600 کھجوروں کے باغ میرا ہے، جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، میں وہ سارا رب کو قرضہ حسنہ دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ابو دردہ جو ہیں وہ اٹھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنے باغ میں چلے گئے، بیوی اور بچے باغ میں تھے، اندر نہیں داخل ہوا، دروازے پہ گیٹ پہ یا ام دحدہ ارجعی اخرجی، اے ابو دحدہ کی امی، اس کے یہ خود ابو دحدہ یعنی ابو دحدہ کا باپ تھا، اس کی ماں کو ام دحدہ کر کے پکارا، اے دحدہ کی امی، ان بچوں کو پکڑ کے باہر نکلا، میں نے رب کو قرضہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی تو صحابیہ عاشقہ مصطفیٰ تھی، اس نے کہا ابو دحدہ مبارک ہو، کتنا بڑا اچھا سودا تو نے کیا ہے۔ خوشی سے بچوں کو لے کے باہر نکل آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحدہ جتنے تیرے رشتہ دار غریب ہیں ان کے اندر ان کو بانٹ دو، ان کو بانٹ دیا۔ پھر قرآن مجید بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبل از فتح مکہ خرچ کیا ہے، اسلام قبول کیا مکہ فتح ہونے سے پہلے اور میری راہوں میں خرچ کیا ہے، ان
کا درجہ میں نے بلند کر دیا ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے مال خرچ کیا، لیکن درجہ ان کا ان سے نیچے ہے، لیکن میرا سارا سب سے اچھائی کا وعدہ ہے، ان کا حسن آخرت سب کے ساتھ بھلا کر دوں گا، سب کے ساتھ میرا بھلائی کا وعدہ ہے۔ پھر دیکھنا یہ صرف ادھر ہی نہیں، کل قیامت کا دن دیکھنا نظارے کیا دکھاؤں گا میں، کیا دیدار کراؤں گا اور کیا ان کی عزت افزائیاں کراؤں گا۔ یہ جو میرے بندے ہیں نا، جب یہ قیامت کے دن چلیں گے نا میدان محشر میں، پل صراط آئے گا، یہ جب چلیں گے نا تو ان کی نیکیوں کا نور ان کے دائیں بھی دوڑے گا، ان کے آگے بھی دوڑتا دوڑتا جائے گا، وہ روشنی کے ساتھ یہ چل رہے ہوں گے۔ منافق پیچھے سے آواز دیں گے، او اللہ کے بندو رک جاؤ، او نور والو ذرا رک جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے لو، ہمیں بھی نور دے دو، ذرا ہمیں بھی تھوڑا سا مانگوا سا نور دے دو تاکہ ہم بھی اس کی روشنی میں چل سکیں۔ وہ کہیں گے آگے سے اللہ والے، وہ یہ نور ادھر نہیں، پیچھے جاؤ، پیچھے بٹتا ہے جہاں سے ہم لے کے آئے، ادھر دوڑو۔ وہ جب پیچھے کو بھاگیں گے ادھر تو نور ان کو ملے گا نہیں، وہ واپس پھر دوڑیں گے، اللہ کریم درمیان میں دیوار کر دے گا، جنتی ادھر کر دے گا، دوست کی ادھر کر دے گا۔ اللہ پھر قرآن مجید جھنجھوڑتا ہے ایمان والوں کو، اللہ میں یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی مومنو وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل پگھل جائیں رب کی یاد میں، خدا کے ذکر میں، خدا کی راہ پہ خرچ کرنے میں تمہارے دل کیوں نہیں پگھلتے ہیں، تمہارے دل جھک کیوں نہیں جاتے ہیں اللہ کے حضور؟ میری بارگاہ میں صدقے کرنے والے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، میں انہیں اتنا نوازتا ہوں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یقین جانو، قرآن مجید ان لفظوں میں بات فرما رہا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، کہ او ایمان والو یہ یقین کر لو، یقین کر لو، یہ دنیا صرف خیر تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک آرائش ہے، زبائش ہے، یہ تمہاری آپس میں بڑھ کے مارنا ہے، بڑھائی ایک دوسرے کے مقابلے میں، میری اتنی اولاد، میرا اتنا مال، میرا اتنا مال، میری اتنی اولاد، سوائے اس کے یہ کچھ نہیں، یہ کھیل تماشا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے بارش برسی، انگوری نکلی، وہ پھر تھوڑی سی مضبوط ہوئی، بس زرد ہوگی وقت پہ اور کٹ گئی اور ریزہ ریزہ ہو گئی، چل تو مالک، تیرے سے پہلے بھی یہاں کوئی اور مالک تھا، تیرے بعد بھی کوئی اور مالک رہے گا، دیکھنا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا کچھ پیش کر سکتا ہے۔ دوڑو دوڑو اپنے رب کریم کی مغفرت کی طرف، پھر قرآن بیان کرتا دوڑو اپنے رب کریم کی جنت کی طرف، کہ جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ ساتوں زمین ساتیں آسمان پھیلا دیے جائیں، وہ سارے کے سارے اس کی چوڑائی میں آ جائیں، لمبائی کا تم اندازہ کیا کر سکتے؟ اتنا بڑا جنت ہے میرا، اس جنت کی طرف کیوں نہیں دوڑنے کو جی چاہتا؟ اس تھوڑی سی میراث متاع قلیل پہ جم کے بیٹھے ہو اور متاع کثیر کیوں نہیں لوٹتے ہو؟ یہ دنیا اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی سمندر کے کنارے بیٹھ کے اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کے باہر نکالتا ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے صحابہ بتاؤ وہ سمندر کا کتنا ایک حصہ اس کی انگلی دے دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ایک قطرہ نہیں تو دو قطرے سے زیادہ تو نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو قطرہ ساتھ لگا ہے وہ یہ دنیا ہے، اور سمندر کے سمندر وہ اگلی دنیا ہے، لوٹنے کی جا وہ ہے، یہ نہیں۔ اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تم مالک اس کے نہیں ہو، اس کے وارث نہیں ہو، تم وقتی طور پہ اس کے نائب بنائے گئے، نائب بنائے گئے۔ آگے چلتا 18واں پارہ، اللہ اکبر، 28واں پارہ، اس کی صورت کا نام ہے مجادلہ۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنا، یہ جھگڑے والی صورت ہے، یہ جھگڑے والی صورت، اس کا نام کیوں رکھ دیا گیا جھگڑے والی صورت؟ واقعہ یہ ہے، ایک خاتون تھی صحابیہ، نام ان کا تھا خولہ بنت ثعلبہ، نام تھا
خولہ بنت ثعلبہ، اور یہ حضرت اوس بن ثابت کی اہلیہ تھی۔ ابھی تک اسلام کا اس معاملے میں حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے عرب کے رواج کے مطابق اگر مرد غصے میں آ جائے کسی وجہ سے اپنی بیوی کو، وہ ماں سے مثال دے دے یا بہن سے مثال دے دے یا پھوپھی سے یا خالہ سے، جو رشتے حرام ہیں، بھائی تو میرے اوپر اس طرح جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، تو میرے اوپر اس طرح جس طرح میری بہن کا پاؤں ہے، یہ اس طرح کوئی مثال دے دے، اس سے عرب کے دستور کے مطابق طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ یہ تھا مسئلہ۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح فقہ میں، اصطلاح حدیث میں زہار کرنا۔ جیسے پیچھے آپ نے سورہ نور میں بھی چند ایسی چیزیں سنی ہیں، اس کو لعان کرنا کہتے ہیں۔ قذف ہے، اس کی سزا آپ نے سنی، بدکار کی سزا سنی، بہتان لگانے والے کی سزا سنی، شرابی کی سزا سنی، چور کی۔ اب یہاں آ جا رہا ہے کہ یہ جو زہار ہے اس کے بارے میں وہ جو خاتون تھی خولہ بنت ثعلبہ، ہوا یہ کہ وہ ذرا عمر کی بھی بڑی تھی، بچے بھی چھوٹے تھے، خامد کی بھی ایج خاصی تھی۔ اب جب یہ زہار ہو گیا، اس نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اب یہ تو پیٹ اٹھی، بچے اس نے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، میرے آقا میں لٹ گئی، میرے آقا میں ماری گئی۔ آنے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس نے یہ کچھ آج کہہ دیا ہے، اور میں اب ایج میری اتنی ہو چکی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو اگر میں اوس کے پاس چھوڑتی ہوں تو بچے مرتے ہیں، اپنے پاس لے آتی ہوں تو میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، جو تھا وہ سارا خرچ ہو چکا ہے، اور میں اپنے میکے جا نہیں سکتی کہ ماں باپ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اگر بچے رکھتی ہوں تب بچے مرتے ہیں، بچے اس خامد کو دیتی ہوں تب مرتے ہیں، تو میں کروں تو کیا کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ، ابھی میرے رب کا اس معاملے میں کوئی خاص امر قرآن میں نہیں اترا۔ جب نہیں اترا ہے تو وہ پھر عرض کرتی سو تو میں کہاں جاؤں، میں ماری گئی، میرا کچھ کرے۔ پھر ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہے، ادھر آسمان کی طرف اٹھاتی ہے چہرے کو، عرض کرتی ہوں میرے مولا کریم، میں مر رہی ہوں، اجڑ رہی ہوں، تو اپنے حبیب پر میرے بارے قرآن کیوں نہیں اتارتا ہے؟ میرے بارے کوئی فیصلہ اتار آپ نے۔ حضرت ام المومنین حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں وہ کبھی رب کی بارگاہ میں گلہ شکوہ کرتی ہے، کبھی آقا کی بارگاہ میں روتی ہے، تو اتنے میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت وحی طاری ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب اترتی تھی، یا تو گھنٹی کی آواز آتی تھی، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے یکدم رنگ مبارک بدل جاتا اور دنیا سے جس طرح کٹ جاتے، پسینے میں شرابور ہو جاتے، جس طرح آدمی کے اوپر بہت بڑا کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہے۔ کبھی یہ حالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی الہی اترتی تو اونٹنی برداشت نہ کر سکتی، اونٹنی بیٹھ جایا کرتی۔ اللہ اللہ، یہ تو آقا کے کندھے تھے نا جنہوں نے یہ بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اور سخت سردی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ سے شرابور ہو جاتے تھے، اتنا بوجھ اس چیز کا محسوس کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خولہ خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، آقا کی حالت ہو جائے گی، وحی اتر رہی ہے۔ اتنے میں وحی اترتی ہے، یہی آیتیں اترتی ہیں
آیتیں اترتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجلا ہو گیا، وہ بوجھ اتر گیا، وحی کا اثر جب چھٹا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا مبارک ہو جا، اپنے خامد کو بلا کے لے آ۔ اولا دوڑی دوڑی گئی، اپنے خامد کو بلا کے لے آ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 28واں پارہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ کریم نے سن لی اس خاتون کی بات جو میرے حبیب تیرے ساتھ جھگڑا کر رہے اپنے خامد کے بارے میں، اپنے خامد کے بارے میں جو تیرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی نا، باتیں کر رہی تھی، اللہ نے اس کی بات سن لی ہے۔ آسان اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے کیا زہار، جہالت کے دور میں تو اس کو طلاق شمار کرتے تھے، لیکن یہ طلاق نہیں ہے، یہ زہار ہے۔ اس زہار کا کفارہ یہ ہے کہ اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک ایک بردہ زاد یہ نہ کرے، اور اس کو بلا کے اسے ساری بات سنا دی، بھئی اللہ تعالیٰ کا یہ امر آیا تمہارے بارے، میاں بیوی کے بارے یہ فیصلہ آیا، اب ایک بردہ غلام کرو، آزاد کرو۔ اس نے عرض کی یا سننا ہے غریب آدمی پہ بردہ کام آیا۔ آپ نے فرمایا پھر لگاتار متشہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھو، بوڑھا آدمی ہے، یہ ضروری ہے، وہاں مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا 2 وقت۔ عرض کی میرے اکا آپ میری مدد کریں گے، ہیلپ کوئی کرے گا، کھلا دینا قربان جائے، خود ہی بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا۔ خیر اس کا کفارہ ادا ہوا، وہ بھی اس کے لیے حلال ہوگی، پھر آرام و سکون سے پھر باہر آئے۔ آگے قرآن مجید پھر اسی صورت کے اندر جا بجا آداب مجلس بیان کرتا ہے۔ مومن جب تم مل کے بیٹھے ہو، کثیر مسلمان ہو، کچھ اوپر سے اور بھی آ جائیں تو کشادگی تھوڑی سی کھسک جایا کرو، ساتھ ساتھ ہو جایا کرو، پچھلے بھائیوں کے لیے بھی جگہ بنا دیا کرو۔ جب تم پچھلوں کا خیال کرو گے نا تو ان کے لیے جگہ بناؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کشادگی پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہوا کرو، اس ذکر سے وہ غافل ہوتا ہے جس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان کا گروہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لہذا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوا کرو۔ شیطان کا گروہ نہ بنو، رحمان کا گروہ بنو۔ اگر کامیابی چاہتے تو رحمان کا گروہ بنو۔ آگے سورہ حشر شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ حشر کے اندر آپ نے پیچھے میں ایک بات عرض کی تھی کہ اس کو یاد رکھنا، وہ تھی مال غنیمت کے بارے میں۔ ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے۔ غنیمت کی بات وہاں کی تھی، فے کی بات یہاں آتی ہے۔ غنیمت وہ ہے جس پر سارے مسلمان مجاہدین نے حملہ کیا اور کافر چھوڑ کر کے سارا کچھ دوڑ گئے، جو بچا وہ ہو گیا مال غنیمت۔ اس میں سے 5واں حصہ اللہ رسول کا ہے اور پچھلا سارا مجاہدین میں اس کو برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ سوار کے 2 حصے ہیں، پیدل کا 1 حصہ ہے، وہ اس طرح اس کی تقسیم ہے۔ مالف ہے وہ ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کریم کے جو میرے اوپر کرم ہے نا، ان میں ایک کرم یہ بھی ہے کہ مہینہ دور اگر کوئی دشمن ہے نا، وہ وہاں تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے اگر میں ارادہ اس طرف نکلنے کا کر دوں۔ یعنی میری 1 مہینے کی مسافت پر بھی دشمن کے اوپر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ آپ پیچھے سن آئے ہیں، غزوہ احزاب جب ہوئی ہے 22ویں پارے 21ویں میں ہم نے وہ لیا ہے، اس میں یہودیوں نے جو معاہدہ کیا ہوا تھا، شروع میں میثاق مدینہ ہوا تھا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے اندر شرارتیں شروع کر دی، اور اپنا ایک وفد انہوں نے تیار کر کے جا کے مکے والے کافروں کو ورخلایا اور کہا کہ باہر سے تم حملہ کرو، اندر سے ہم حملہ کریں۔
تو ایک خلاف ورزی انہوں نے یہ کی اور دوسری خلاف ورزی انہوں نے ایک اور کر دی۔ وہ خلاف ورزی یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے اندر یہ طے تھا کہ کوئی بھی جھگڑا ہوگا تو اس جھگڑے کے حکم جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے حاکم ہوں گے، جھگڑا یہ چکائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں نے آ کر کے کہا جی کہ ہمارے ہاں ایک جھگڑا ہے ہمارا آپس کا، آپ تشریف لے آئیں، ہمارا جھگڑا چھپا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ادھر ان کی شرارت اصل میں یہ تھی کہ ہم کیا کریں گے کہ اس نبی کو ہم ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیں گے، آگے ہم جھگڑا اور باتیں شروع کر دیں گے، اس دیوار اس مکان کی اس دیوار کے پیچھے سے آدمی جو چلا کے نا بھاری بھرکم ایک پتھر اوپر پہلے سے تیار رکھا جائے، جو ہی یہ بیٹھیں گے آپس میں باتیں شروع ہوں گی، اس دھیان میں لگیں گے تم چپکے سے اوپر سے پتھر جو ہے نا وہ گرا دینا، بس یہ کام ہو جائے گا۔ یہ جب شرارت انہوں نے دوسری یہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، انہوں نے دیوار کے ساتھ بٹھایا، مکان کی دیوار کے ساتھ پتھر پیچھے رکھا ہوا تھا، لوگ پیچھے چڑھ بھی گئے تھے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو فرمایا میرے حبیب یہاں سے اب کھسک جاؤ، اٹھ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، اپنے گھر تشریف لے آئے۔ یہ تھا قبیلہ بنو نزیر۔ میں نے پہلے عرض کیا 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نزیر اور بنی قینقاع۔ یہ بنی نزیر کا قبیلہ تھا، ان کی جو گڑیاں تھیں، ان کے جو باغات تھے، ان کا جو علاقہ تھا، وہ سارے کا سارا اب یہ ڈر کے انہوں نے کہا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب ہمیں اچک لیا جائے گا، مسلمان ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ یہ خود ہی وہاں سے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلنے کے لیے جب تیار ہوئے، آقا نے فرمایا کہ تم اپنی منقولہ جائیداد جو اٹھا کے لے جا سکتے ہو وہ لے جا سکتے ہو، غیر منقولہ جائیداد چھوڑ کے جاؤ، نکل جاؤ۔ وہ وہاں سے نکل کے خیبر چلے گئے۔ اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو گیا۔ اب یہ مال فے اس طرح بنا، پھر بعد میں خیبر کا علاقہ، باغ فدق، یہ سارا مال فے میں آ گیا۔ مال فے اسے کہتے ہیں جس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے، نہ تم نے ہتھیار چلائے، نہ تم نے کوئی جنگ کی، دشمن ویسے ہی مرعوب ہو کہ وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ سارے کا سارا میرے حبیب کا، اس میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں، وہ رب کا ہے، رب کے رسول کا ہے، رب کے رسول کے رشتہ داروں کا ہے، اور میرا رسول جس مسکین کو، جس غریب کو، جس کو اپنی مرضی پہ جو تقسیم کرنا چاہے جس کو دے اس کو دے سکتا ہے۔ تو یہ تھا مال فے۔ اور مال فے جو ہے اس میں رب کریم نے ایک بڑا اصول زبردست ایک معیشت کا دیا، کاش کہ مسلمان اس چیز پہ آ جاتے۔ میرے پیارے یہ جو مال ہے یہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، مسکینوں کا ہے، راہ چلتے مسافروں کا ہے، یتامہ کا ہے، ان میں تقسیم کریں۔ اور یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم مال میں رہنی چاہیے، مال کا ارتکاز نہیں کرنا چاہیے، اس کا ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، جن سے جائیدادیں خرید کے رکھ کے رمضان کے انتظار میں نہیں رکھنی چاہیے تاکہ مہنگی ہوگی تو لوگوں نے لینا ہی لینا ہے، مہنگا کر کے بیچیں گے۔ اور خبردار مال کو تقسیم کرتے رہا کرو کہ یہ نہ ہو کہ مال صرف تمہارے امیروں کے اندر ہی چکر کاٹتا رہے، تمہارا آپس میں ہی سرکل بنا رہے، نہیں، تمہارے مال کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، محروموں کا بھی حق ہے، ان پر احسان نہیں کر رہے ہو، احسان ان کا جو تیری محل کچیل قبول کر رہا ہے، احسان اس یتیم کا ہے، اس مسکین کا ہے، اس غریب کا ہے، وہ تیرے پاس مال کسی وجہ سے آ گیا، لہذا وہ مال ان کو تو دے، ان کا حق ہے۔ اللہ کے بندے، یہ کتنی زبردست قرآن نے یہ بات کئی جگہ کی ہے، یہ مال میں غریبوں کا حق ہے، یہ تو ان پہ احسان نہیں کر رہا بلکہ وہ تیرے اوپر احسان کر رہا ہے۔
اس مال کو تقسیم کرتے رہا کرو، تقسیم کرتے رہا کرو، تاکہ یہ صرف امیروں کی لونڈی نہ بن کے رہ جائے جس میں ہمارے مارے ہوئے اور پورا معاشرہ گرا ہوا۔ یہی سارا جھگڑا ہے۔ پھر قرآن بیان کرتا ہے جو میرا حبیب تمہیں عطا کرے وہ لے لیا کرو، جس سے منع کرے اس سے رک جایا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، وہ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ پھر یہ مال جو ہے ان میں ان کو بھی عطا کیا جائے جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے دین کی خاطر، جنہوں نے مال چھوڑے، جائیدادیں چھوڑی، بیوی بچے چھوڑے، محض اللہ کی رضا کے لیے میرے پیارے ہجرتیں کر کے تیری بارگاہ میں آ بیٹھے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ پہ جو بیٹھے ہیں غریب، یہ جو تیرے درویش بیٹھے ہیں، یہ ان کے لیے اس کے اندر نوازے اور ان کو وہ نوازے، اور جو بعد میں آئیں گے، جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا چلا جائے، ایسی تقسیم اس کی کرے۔ بعد میں آنے والے وہ ہوں گے جو اگلوں کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہائے ہائے، کل آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ بعد میں ایسے لوگ بدبخت آئیں گے کہ اگلوں کو ذلیل کریں گے، اگلوں کو برا بھلا کہیں گے، بلکہ ان کی قبریں کھود کے بھی بے حرمتی کریں گے، ایسے ظالم بھی آئیں گے۔ یہ دور بھی وہ ہے۔ اللہ کے حبیب قرآن مجید نے تو بیان فرمایا کہ بعد میں آنے والے جو اگلوں کے لیے دعائیں کریں گے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پالنے والے ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ایمان پر چلے گئے اس دنیا سے، ہمارے باپ دادا پردادا جو اسلام ایمان پر گئے، الہی ان کے لیے مغفرت فرما، ان کے بارے ہمارے دلوں میں میل نہ رکھ، کینہ نہ رکھ، ان کے بارے میں کوئی حسد تعصب ہمارے دل میں نہ رکھ۔ اگر کوئی بشری تقاضے کے مطابق کوئی تھا بھی وہ اس کو مٹا دے۔ بے شک تو بڑا رؤوف الرحیم ہے، ایمان والوں کے لیے ہمارے دل صاف رکھ۔ پھر آگے جا کر کے اللہ کریم اپنی صفات کا تذکرہ عین پہ کرتا ہے، وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، وہ جو ظاہر تمہارے لیے اس کو بھی اس کے لیے تو سارا کچھ ہی ظاہر ہے نا۔ ہم ہماری حساب سے کہتے ہیں یہ چیز غیب میں ہے اور یہ چیز حاضر ہے، اس کے لیے کیا غیب ہے، اس کا تو سارا حاضر ہی حاضر ہے۔ الہی تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ مالک ہے، حقیقی مالک ہے، وہ پاک ہے، وہ سلامتی ہی سلامتی ہے، وہ مومن ہے۔ اللہ کتنا پیارا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے وہ مومن ہے۔ یار میں بھی مومن، آپ کا بھی دعویٰ میں بھی مومن، ہم سارے ہی مومن، رب فرماتا میں بھی مومن، رسول بھی مومن، ولی بھی مومن۔ یہ تو برابری اور شرک تو نہ ہو گیا کہ نہیں، شرک نہیں، وہ ایمان دینے والا مومن ہے، وہ رب ہو کے مومن ہے، رسول ہو کے مومن ہے، ولی ہو کے مومن ہے، ہم گناہگار ہو کے کلمے کے دعوے دار ہیں، کلمہ پڑھنے والے مومن۔ آگے سورہ ممتحنہ، آج آخری سورت جو ہم نے پڑھی اس سورت کا نام ہے ممتحنہ، امتحان والی سورت، ایگزامینر۔ اب یہ ایگزامینیشن جو ہے اس سورت کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ اس کے اندر ہم صرف اسی ایک ہی بات کو لے لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے، ایک معاہدہ لکھا گیا صلح حدیبیہ، اس معاہدے کے اندر یہ تھا، اور باقی آرٹیکل اس کے چھوڑ کے ہم ایک آرٹیکل پہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی مومن ہو کے مکے سے چلا گیا مدینے، اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینے میں مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، خدا نہ کرے، مکے آ گیا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔
صاف بات ہے نا، سمجھ آ گئی؟ اب ہوا کیا؟ مومن تو چلے گئے، مسلمان جو تھے وہ تو صلح حدیبیہ ہو گیا، سارے چلے گئے۔ اس کے بعد اب مکے سے کوئی جا نہیں سکتا تھا، کوئی جائے تو اس کو واپس کرنا پڑتا تھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو بصیر، اس کو بعد میں لیتے ہیں، پہلے ممتحنہ کو لے لیتے ہیں، واقعی وہ بھی صلح حدیبیہ کے لیے۔ اس میں ہوا یہ کہ چند عورتیں جو ابھی کافروں کے گھر میں تھیں، مومنہ، ابھی تک مومن مرد اور کافر عورت، کافر مرد اور مومن عورت، یہ سلسلہ بھی چل رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک یہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا کہ بھائی صرف مومن سے ہی نکاح کر سکتا ہے، نہیں۔ ابھی چونکہ معاشرہ دیکھو نا کس معاشرے سے اسلام اترتا ہے اور تدریجاً کس طرح صفائی ایک ایک چیز کی کرتا چلا جا رہا ہے، ادھر سے ایک نشہ لگا دیتا ہے، ادھر سے ایک نشہ ہٹا دیتا ہے۔ اسلام ویسے وہ نہیں، پیچھے ہم نے جب وہ شراب کے بارے میں 3-4 بار حکم آئے تھے تو اس بارے میں جو بات کی تھی، یہ سارا اسلام اسی طرح تدریجاً نافذ ہوا ہے، 23 سال کے اندر مکمل۔ ابھی تک اسلام کے اندر کافر عورت مومن مرد، مومن عورت کافر مرد، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ سن 5 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا حدیبیہ کا۔ کچھ عورتوں نے مکے پاک میں، مسلمان عورتوں نے آپس میں ملی، ایک دوسری سے، دوسری تیسری سے، تیسری چوتھی سے، انہوں نے اندر ہی اندر ایک اپنے طور پہ مشورہ کر کے یہ طے کر لیا کہ ہم جس طرح بھی بن پڑے نا مکے سے نکل جائیں، مدینۃ الرسول میں رسول کے قدموں تک پہنچ گیا۔ ہائے ہائے کتنی بڑی قربانی دی ہوگی، 450 کلومیٹر سفر ہے مکہ پاک سے مدینہ کا، اور ریگستان ہی ریگستان، سنگلاخ چٹانیں ہیں۔ وہ بیچاریاں رات کو شام کے بعد جیسے خواتین باہر نکلتی ہیں وہ نکلی، اور ادھر سے ہی چلتے چلتے انہوں نے مدینے کی راہ دی اور چل، گرتی پڑتی دن چڑھ جاتا، کہیں کسی غار میں کہیں چھپ جاتی، رات کو پھر چل پڑتی، اور دن کو چھپ جاتی، رات کو پھر چل پڑتی۔ چلتے چلتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا اور پوچھا کہ آپ کیسے آئیے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان محفوظ کرنے کے لیے ہم نکلے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور وجہ تو نہیں ہے کہ پہلے خامد سے سیر ہو گئی ہو، اس کو پسند نہ کرتی ہو، یا کوئی گھریلو جھگڑا ہو، یا تیرا کوئی اس سے مطالبہ ہو، یا کوئی؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممتحن بنا دیا حضرت عمر فاروق، اللہ بے ذرا ان کا امتحان لو، ان کا ذرا امتحان لو، ان سے یہ پوچھ گچھ کرو، اچھی طرح سے پرکھ لو تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ اتنے میں پیچھے سے کفار بھی آ پہنچے مکہ سے، انہوں نے کہا جی کہ عورتیں آئی ہیں، ان کو واپس کرو۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لینے کے لیے سیدنا عمر فاروق کی ڈیوٹی لگا۔ ادھر قرآن مجید کی آیتیں اترنا شروع، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ان کے ایمان کا امتحان لے لیا کرو، جب تمہارے پاس مہاجر بن کے عورتیں آئیں، مومن عورتیں، تو ان کے امتحان لے لیا کرو، حالانکہ اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔
کیا اللہ کو نہیں خبر تھی؟ وہ خود فرما رہا ہے میں ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہوں، تم ذرا چھانٹ پھٹک کر لیا کرو، ایسے سنی سنائی بات کرو، اس کی تحقیق کیا کرو۔ اصول دیے جا رہے ہیں، اسلام اصول دے رہا ہے، جیسے سورہ حجرات میں نہیں پیچھے ہم نے سنی چیزیں، اصول دیا ہے، اس اصول پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا سارا کچھ۔ اللہ کریم نے جو آیتیں یہ اتاری ممتحن آ کے، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے لا ترجعوہن الی الکفار، اب ان کو کافروں کی طرف واپس نہیں اٹھانا، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، اب یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ آج وہ اصول اور قانون بن رہا ہے جو قیامت تک جاری ہو سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن ہی کے ساتھ شادی کرے اور کافر کے ساتھ کرے، ان عورتوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ لوٹانا۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا جی آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ ان کو واپس کرنا ہے، عورتوں کو جو بھی مکے سے آئے گا اس کو واپس کرنا ہے، معاہدہ آپ کا کہا گیا، معاہدہ آپ نے کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں معاہدہ نکالا، وہ کاپی ساتھ لے آئے تھے معاہدہ کی، ایک کاپی مدینے والوں کے پاس تھی، ایک کاپی مکے والوں کے پاس تھی۔ جب وہ کاپی نکالی گئی جس پر ان کی مہریں اور سائن لگے ہوئے تھے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکالی، ان کو سامنے رکھا گیا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر کوئی مکے سے مرد آئے گا مدینے تو واپس کرنا پڑے گا۔ میں تم نے خود لکھا ہے کہ مرد کوئی آئے گا، تو یہ تو عورتیں، مرد تو نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ سلسلہ میں معاہدہ انہوں نے پھر اس طرح توڑا، اس معاہدے کو خود توڑا۔ ایک ابو بصیر صحابی رسول تھے، وہ آئے، وہ مکہ میں رہتے تھے، وہ اسی طرح آئے گرتے پڑتے، پیچھے سے وفد آ کے ان کا دو آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی آیا مکے سے بھاگ کے اور آپ نے معاہدہ کی اس کو واپس کریں۔ یہ واقعہ اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو حکم دیا کہ اے میرے غلام، میں نے چونکہ معاہدہ کر لیا ہے، اب آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اس نے بڑی التجائیں کی، اب کیا بیتی ہوگی اس عاشق پر جو گرتا پڑتا کتنے دن ہفتہ بھر رستوں میں گزارتے گزارتے اب پہنچا اور آقا اس کو واپس کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی بڑی ایک تکلیف ہے کہ بڑا جذباتی سا ماحول بن گیا، چونکہ اب معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں نے پاسداری معاہدے کے نہیں کرنی، وعدے کو وفا میں نے نہیں کرنا تو کرے گا کون؟ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی خلاصی کا راستہ نکال دے گا، فکر نہ کر، واپس چلا گیا۔ اب یہ واپس چلا گیا، ابھی یار علی کے پاس پہنچے جہاں آج میقات، مسجد میقات ہے جو مدینہ پاک سے نکلتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں جس جگہ سے، اس جگہ پہنچے تو پڑاؤ انہوں نے کیا، تو بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی وہ دسترخوان کھولا، جو کچھ تھا کھانے لگے۔ انہوں نے اس کو بھی کہا بھی آپ بھی تو بھی کھانے لگ گئے۔ اب اس نے کہا بھی اب تو مجھے واپس جانا ہی پڑ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہی ہوں، تو پھر ہم ایک اچھے ماحول میں سفر کریں۔ پھر یہ کیا ہے کہ میں الگ تم الگ، اور نہ بات نہ کوئی رستے میں کوئی کریں، تو یہ ذرا اچھا نہیں، ذرا یارانہ لے کے چلیں، دوستی بنا کے چلیں، ٹھیک ہے چل پڑے۔ اب جو وہ دو شخص آئے تھے، ایک اس آدمی کا غلام تھا، ایک وہ مالک تھا اس کا، اس کے پاس تلوار بڑی خوبصورت تھی۔ اس ابو بصیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کہنے لگا بھائی کیا بات ہے، تلوار ہے کوئی، یہ اتنی زبردست تلوار، یہ دستہ آپ نے کہاں سے اس کا بنوایا؟ اس نے کہا آپ دیکھیں ذرا جناب، میں نے یہ اتنی قیمت کی، تو فلاں فلاں جگہ سے میں نے اس کے
میٹیریل لے کر کے تو فلاں مستری سے فلاں جگہ سے اس طرح بنوائی، اور اس نے تعریف کی، انہوں نے بھی خوب تعریف کی، اس نے تلوار ان کو پکڑا دی، دیکھیں جناب اس کو، انہوں نے وہ دستہ دیکھتے دیکھتے ہاتھ میں ایسے دستہ لیا ہی ہے جو پھیر دی، اس کا وہی گنڈا نکل کاٹ کے رکھ دیا اس کا گلا، اور وہ جو اس کا غلام تھا وہ بھاگ گیا۔ اب یہ بات کہ واپس آ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحسین نہیں کی، اس کو اچھا نہیں سمجھا، نے فرمایا نہیں تو نے یہ غلطی کی، اب تو میرے پاس ٹھہرے گا نا تو پھر معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اب تو یہاں نہ ٹھہر، تو چلا جا۔ اب وہ نکلا مدینے پاک سے ابو بصیر، اب سوچ میں پڑ گیا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، مدینے بھی نہیں ٹھہر سکتا ہوں، مکے بھی نہیں جا سکتا ہوں، تو جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس نے کیا کیا، یمبو ایک علاقہ ہے سی سائڈ پہ بحر احمر کے، اس جگہ جا کے ایک ہاتھ لگا کے جگہ نہیں بیٹھ گیا، وہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ اب اس کی خبر حضرت ابو جندل کو پہنچی، جو ہتھ کڑیوں میں جس کو لگائی ہوئی تھی جب صلح معاہدہ ہو رہا تھا، وہ گرتا پڑا جب مکے سے پہنچا تھا تو آقا نے اس کو بھی واپس مکے بھیج دیا تھا، اس کو کہیں خبر پہنچی، وہ وہاں سے بھاگا اور وہ جا آ کے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب مکے والوں جو مومن تھے ہو گئے تھے، ان کو خبر مل گئی بھی معاہدے میں تو ہے کہ تم مدینے جاؤ گے تو واپس چلے آؤ گے، تو یار ہم مدینے نہ جائیں نا تو نہ مکے رہیں، چل کے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جہاں وہ بیٹھے ہیں۔ وہ ابو بصیر کے ساتھ پوری ایک ٹیم دن بدن، کبھی 2 آگے کبھی 4 آگے، وہ تو ایک جتھا بن گیا کوئی 60-70 آدمی کا، جو قافلے گزرتے کافروں کو ایک طرف کر دیتے۔ اب سارے کافر پریشان، انہوں نے کہا ہمارے تو قافلے دن رات ان راستوں سے گزرتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہربانی کرے۔ نے فرمایا کیا؟ وہ جو لوگ آپ کے بیٹھے ہیں ان کو یہاں واپس بلاؤ، یہ جو آرٹیکل ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں درمیان سے۔ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دو، بتاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ایک لیٹر لکھا ابو بصیر کے نام، ابو بصیر کے نام لکھا لیٹر، اور وہاں تو وہ سردار بنا ہوا تھا، سامنے پوری ٹیم کا، اور ٹیم کا امیر بنا ہوا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچتا ہے، آخری لمحوں پہ تھا، جان ہوا ہو رہی تھی، اس دنیا سے کوچ کر رہا تھا، بڑا سخت بیمار ہو گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جب جا کے اسے دیا گیا، اس نے آقا کا خط مبارک پڑھا، اوپر جو مضمون تھا بھی آپ سارے لوگ جو ہیں اس معاہدے کے مطابق اس شک کو درمیان سے نکال دیا گیا ہے، اور ساری ٹیم جو ہو مدینہ پاک چلی گئی۔ بس وہ خط اس نے لیا اور آنکھوں پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھا، آنکھیں بند ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر مکہ فتح ہوتا ہے، پھر سلسلہ اس میں پھر عورتیں آپ کی بارگاہ میں، آخری ایت جہاں آتی ہے کہ یا رسول اللہ، بیعت کے لیے ہم حاضر ہوئی ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات اذا یباینک، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، جب آپ کی بارگاہ میں عورتیں آتی ہیں بیعت کرنے کے لیے تو ان سے بیعت لے لیں، اس شرط پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ اب
اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، ایک دوسری پہ بہتان نہیں لگائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پیارے جب یہ وہ ساری شرائط مان لیں نا، پھر ان کو بیعت کر دے اور ان کے لیے میری بارگاہ میں بھی سفارش کر دے تو میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کر دوں۔ اس میں ہندا آتی ہے، یہ جو معاہدہ جس میں عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہی، اس میں ہندا جو بیوی تھی حضرت ابو سفیان کی، جو امیر معاویہ کی والدہ تھی، یہ فتح مکہ ہو چکا تھا، یہ گھرانہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس پر پھر ہندا جو ہے، اس نے بڑی گفتگو اس دوران جب بیعت کی تو بیعت کے دوران کہتی ہے، یہ تھی پردے میں، آواز بدل کے آقا سے بات کر رہی بھی آقا مجھے پہچانے میں، کہتی ہے جی کہ کیا ایک شریف ذاتی بھی بدکاری کر سکتی ہے؟ آپ بیعت ہم سے لے رہے ہیں جی کہ بدکاری نہیں کرنی ہے، تو کیا شریف ذاتی کو بدکاری کر سکتی ہے؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، تو کیا ہم اولادیں قتل کرتے ہیں؟ یعنی وہ بڑی اس ایک نا گفتگو ایک مزاح کے رنگ میں وہ ساری گفتگو ہوئی، حضور بھی اسے مزاح فرماتے تھے اور حضور تو پہلے ہی پہچان چکے تھے۔ آخر میں فرمایا تو ہندا ہے، ہندا ہے نا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہندا، تو میرے لیے اللہ کریم سے معافی مانگ۔ آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کر کے اس کے لیے پھر معافی مانگی ہندا کے لیے۔ پھر وہ آیا وہ حبشی غلام جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا اور چبایا تھا اس ہندا نے، وہ وحشی اس کا نام تھا، وہ حاضر بارگاہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ کو میرے لیے بھی معافی مانگا، میں بڑا ظالم ہوں، بڑا دکھ دیا پہلے بار، میرے لیے کو معافی مانگا۔ آپ نے فرمایا وحشی تیرے لیے معافی ہے، تیرے لیے معافی ہے، جا تجھے معاف کیا، صرف اتنا کرنا کہ بس میری نظروں میں سامنے نہ آنا، کیونکہ میں تجھے دیکھتا ہوں، میرے وہ فدا والے، میرے وہ وفا والے، میرے وہ چچا حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ مجھے یاد آ جاتے ہیں، اس لیے میری بس نظروں میں نہ آنا، جا تیرا اسلام قبول ہے، اللہ کو معاف کرے۔ یہ وہ کریم نہیں ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب آمین۔ قال سید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم نے تو پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا یہ ٹوٹی پھوٹی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان جوانوں بھائیوں نے جس محبت کے ساتھ ہر رات آ رہے ہیں مولا کریم، ان کے ایمان میں، ان کی جان میں، ان کے مال میں، اولاد میں عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ